بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا نے رہائی کے بعد جے ایل ایم اکیڈمی میں پہلی گفتگو کی اور اس گفتگو کا آغاز ہی مرزا صاحب نے جھوٹ کے ساتھ کیا۔ مرزا صاحب اس صدی کے اندر ایسی شخصیت ہیں کہ جھوٹ میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جھوٹ کے میدان میں مرزا صاحب سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ مرزا صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو جھوٹ کے میدان میں انجینئر محمد علی مرزا کو ہرا سکے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے کیا کہا، پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سماعت فرمائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ علماء کرام جو کل تک مجھے یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے تھے، قادیانیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، آج میرے دفاع میں کھڑے ہیں۔ سلوٹ ہے ان کو۔ اور میں نے یہ 2 ہفتے جو ڈیلے کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ہمیں کوئی اکیڈمی کھولنے میں مسئلہ تھا۔ میں نے اپنے قانونی معاملات پلس میں چاہ رہا تھا میں ان تمام علماء سے، تمام صحافی حضرات سے، تمام وکلاء سے فون کے اوپر ڈسکشن کروں، ان کا شکریہ ادا کروں جو میری غیر موجودگی میں اس دعوت حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، تمام مکاتب فکر کے۔ انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کہنا کہ وہ علماء کرام جو مجھے قادیانیوں کا ایجنٹ اور یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے وہ میرے حق میں کھڑے ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون آپ کے حق میں کھڑا ہوا؟ مرزا جی کی کوئی نام بتانا پسند کریں گے؟ اور مرزا کہتا ہے میں نے 2 ہفتے ڈیلے کیا تاکہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ ان لوگوں کا نام مرزا جی آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سے علماء ہیں جو آپ کے حق میں کھڑے تھے؟ چند ایک نام آپ بتا دیں سوائے مفتی طارق مسعود صاحب کے، اور کون سا عالم آپ کے ساتھ کھڑا تھا؟ آگے سنیں مرزا صاحب اور کیا کہتے ہیں۔ دیوبند تو ایز اے مکتبہ فکر کھڑا ہوا، اہل تشیع ایز اے مکتبہ فکر۔ دنیا نے دیکھا تھا یہ منظر کہ دیوبند اور اہل تشیع جو بالکل 180 ڈگری ہیں، دونوں میرے ساتھ کھڑے ہیں ایز اے مکتبہ فکر۔ علماء بھی، ان کے عوام بھی، اہل حدیث کی عوام تو چلے کھڑی تھی لیکن ان کے علماء اتنی جرت نہیں کرتے اکا دکا کے سوا، لیکن جو خاموش رہے وہ سمجھ لیں کہ انہیں پتا تھا کہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میں آج کیمرے کے اوپر بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مرزا صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی کہ اہل تشیع اور دیوبند مکاتب فکر میرے ساتھ کھڑا رہا۔ جہاں تک بات ہے اہل تشیع کی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تھا، لیکن دیوبند آپ کے ساتھ تھا، دیوبند کے علماء آپ کے ساتھ تھے۔ مرزا جی مہربانی فرمائیں نام بتائیں، اگر آپ سچے ہیں تو نام بتائیں۔ وہ کون سے علماء ہیں جو آپ کے حق میں کھڑے رہے؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بات چھپ نہیں سکتی، فوراً بات سامنے آ جاتی ہے۔ علماء کا نام تو لیں۔ کیا مولانا طارق جمیل صاحب آپ کے حق میں کھڑے تھے؟ کوئی بیان ہے؟ کیا قاری حنیف جلندری صاحب آپ کے حق میں کھڑے ہوئے؟ کیا انہوں نے آپ کی رہائی کا مطالبہ کیا؟ کیا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم آپ کے حق میں کھڑے ہوئے؟ کیا قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، غازی اسلام علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب، وہ آپ کے حق میں کھڑے ہوئے؟ کون سے علماء آپ کے حق میں کھڑے ہوئے؟ مرزا جی نام تو بتائیں۔ مرزا صاحب نے پہلی ہی گفتگو میں جھوٹ کا سہارا لیا اور کہا کہ علماء دیوبند میرے ساتھ کھڑے ہیں، دیوبند مکاتب فکر میرے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ مرزا صاحب کا ایسا جھوٹ ہے کہ جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ دیوبند کے جو بھی مشہور علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب، چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا، کیا وہ کھڑے تھے آپ کے ساتھ؟ کیا مولانا طارق جمیل صاحب آپ کے ساتھ کھڑے تھے؟ کیا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے تھے؟ کیا حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کھڑے تھے؟ کیا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کھڑے تھے؟ کون سے علماء کھڑے تھے؟ اور مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے ایک لسٹ بنائی ہے۔ ذرا مرزا صاحب کا وہ کلپ بھی سماعت فرمائیں۔ الگ سے میں نے 100 کے قریب لسٹ بنائی ہوئی تھی ڈومیننٹ لوگوں کی۔ نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ پھر ایک کا بھی نام رہ گیا تو لوگ پھر گلا کرتے ہیں، تو میں جنرل سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانا۔ مرزا صاحب نے ایک لسٹ تیار کی ہے، 100 کے قریب افراد ہیں۔ اس 100 کے قریب جو افراد ہیں ان میں دیوبند کے علماء کون کون سے ہیں؟ مرزا جی کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں بخاری اور مسلم سامنے رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ کوئی ایک بھی اہل حق علماء آپ کے حق میں کھڑا نہیں ہوا۔ اگر کھڑا ہے تو نام بتائیے سوائے مفتی طارق مسعود صاحب کے۔ کون کون آپ کے ساتھ کھڑا تھا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں یار؟ بخاری سامنے رکھ کے جھوٹ بول رہے ہو، مسلم سامنے رکھ کے جھوٹ بول رہے ہو، اللہ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ تمام علماء دیوبند کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ کیوں؟ گستاخ صحابہ کے ساتھ علماء دیوبند والے کھڑے ہو ہی نہیں سکتے۔ ہو دیوبند والا اور صحابہ کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کذاب سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔